بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے اسلام کی روشن فتح اور غلبہ کا فیصلہ فرما دیا ہے، اس لیے کہ آپ کی عظیم جد و جہد کامیابی کے ساتھ مکمل ہو جائے، تاکہ آپ کی خاطر اللہ آپ کی امت کے ان تمام افراد کی اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے جنہوں نے آپ کے حکم پر جہاد کیے اور قربانیاں دی، اور یوں اسلام کی فتح اور امت کی بخشش کی صورت میں آپ پر اپنی نعمت ظاہراً باطناً پوری فرما دے، اور آپ کے واسطے سے آپ کی امت کو سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری آج سورہ فتح جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے، جو کہ 26ویں پارے میں ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک اس سورہ کو اور بقیہ جو پارے رہ گئے ہیں اپنی رحمت سے ان کو مکمل فرمائے، اور ان سورہ بینات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے دو آیات جو سورہ فتح کی پہلی ہے، آیت نمبر 1 اور 2، ان کو تلاوت کیا ہے اور آپ کو ترجمہ سنایا ہے۔ اس کی تفسیر کرنے سے پہلے ہم جو ہے اس سورہ مبارکہ کی وجہ تسمیہ اور اس کے اندر جو مضامین ہیں، اس کے اندر جتنے رکوع ہیں، آیات ہیں، ان سے متعلق جان لیتے ہیں۔ اس سورت کا نام جو ہے فتح کیوں رکھا گیا ہے؟ کیونکہ اس کی جو پہلی آیہ مبارکہ ہے جو کہ میں نے تلاوت کی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے رسول مکرم بے شک ہم نے آپ کو واضح فتح عطا فرمائی۔ تو یعنی کہ چونکہ پہلی ہی آیت میں فتح کا ذکر ہے تو اس لیے اس کا نام جو ہے فتح رکھا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم حدیبیہ سے واپس ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، سورہ فتح کی آیت نمبر 2۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج مجھ پر ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے تمام روئے زمین سے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے اس آیہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ مسلمانوں نے کہا، آپ کو مبارک ہو یا رسول اللہ، بے شک اللہ عز و جل نے بیان فرما دیا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا، تو ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ پھر یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ نازل ہوئی، لِیُدْخِلَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جنات، سورہ فتح کی آیت 5 ہے۔ تو یعنی کہ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ حسن ہے۔ یہ اس کا ذکر جو ہے سنن ترمذی میں، صحیح ابن حبان، مسند ابو یعلا، تمہید ابن عبد البرج، مسند احمد، طبع قدیم مسند احمد، طبع دارالحدیث قاہرہ، اور اس کے حاشیہ میں حمزہ جو احمد زین جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے۔ موسط الرسالہ نے 50 جلدوں میں مسند احمد شائع کی۔ اس کے مخرج اور محقق شعیب الارنوط اور ان کے ساتھ محققین کی ایک جماعت ہے، انہوں نے بھی تصریح کی ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ مسند احمد میں بھی یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ 3 مزید سندوں کے ساتھ مروی ہے، اور ان تمام کے متعلق حمزہ احمد زین اور شعیب الارنوط جو ہیں انہوں نے اس کی تصریح کی ہے۔ یہ اسانید صحیحہ ہے، اور مسند ابو یعلا کے مخرج اور محقق جو حسین سلیم اسد نے بھی اس کی تصریح کی ہے کہ اس کی سند صحیح ہے، جو حدیث مبارکہ آپ کو میں نے سنائی ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے
اس کی جو سورہ فتح کی پہلی جو 2 صورتیں تھیں، اس سے پہلے جو 2 صورتیں گزر چکی ہیں، ان کے ساتھ ان کی جو مناسبت ہے وہ یہ تھی کہ اس سے ایک صورت جو پہلے تھی صورت احقاف، اس میں فرمایا تھا کہ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 9 میں تھا کہ آپ کہیے کہ میں آج خود نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اب دیکھیے کہ اس آیت کو اس صورت جو سورہ فتح کی ابھی آیت نمبر جو 2 ہے، تو سورہ جو احقاف کی آیت نمبر 9 تھی کہ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس جو آیت نمبر 2 ہے سورہ فتح کی، سورہ احقاف کی آیت نمبر 2 کے ساتھ یہ منسوخ ہو چکی ہے، یعنی کہ اللہ پر فرمایا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ آپ کے لیے معاف فرما دے آپ کے اگلے اور پچھلے بظاہر خلاف اولا سب کام، یعنی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ کی خاطر اللہ آپ کی امت کے ان تمام افراد کی اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے جنہوں نے آپ کے حکم پر جہاد کیے، قربانیاں دی، اور یوں آپ پر اپنی نعمت ظاہراً اور باطن پوری فرما دے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ آیہ مبارکہ جو تھی سورہ احقاف کی آیت نمبر 9، کیونکہ جتنی بھی آیات جو منسوخ ہو چکی ہیں چونکہ قرآن پاک میں موجود ہیں، تو لہٰذا بعض دفعہ بھولی بھالی عوام کو جو انتشار پسند علماء ہوتے ہیں، علماء سو جن کو کہا جاتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ ایسی جو منسوخ آیات ہوتی ہیں ان کو بھی لے کر یعنی کہ عوام کو دماغ کو پراگندہ کرتے ہیں کہ دیکھو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ نبی تمہیں اپنا ہی پتہ نہیں تمہارا کیا انجام ہوگا، اور وہ اپنے صحابہ کو فرما رہے ہیں کہ مجھے میرے انجام کا نہیں پتہ، تو تمہارا انجام کیا ہوگا، میرا انجام کیا ہوگا، تو یہ بات تو اپنا انجام نہیں جانتے۔ اس طرح کی باتیں اور یعنی کہ بے ادبیاں سننے کو آتی ہیں، تو اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے۔ جو منسوخ آیات ہوتی ہیں ان کو حوالہ بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ کے اصحاب سے متعلق زبان درازی کرنا یا گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا، اس سے جو ایمان ہے وہ بھی زائل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، بلکہ ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس سے باز رہنا چاہیے۔ اور اس آیہ مبارکہ میں یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کلی مغفرت فرما دی ہے۔ اور سورہ محمد میں جس کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے، ابھی جو پیچھے میں نے ہماری مکمل ہوئی ہے ماشاءاللہ سورہ احقاف سے کے بعد سورہ محمد میں ہماری مکمل ہوئی تھی، تو اس میں جو مسلمانوں کی کیفیت قتال کی تعلیم دی تھی، فرمایا تھا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، پس جب تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو تو ان کی گردنوں پر وار کرو، جو سورہ محمد کی آیت نمبر 4 میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو میری پیاری بہنوں، سورہ محمد اور سورہ فتح دونوں میں مومنین، مشرکین اور منافقین کے جو اوصاف ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ محمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اور مومنین اور مومنات کے لیے مغفرت طلب کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اس صورت میں اس دعا کے مقبول ہونے کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور مومنین کی اور مومنات کی مغفرت فرما دی ہے۔ سبحان اللہ، لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات، یعنی کہ کیا کہ مومنین اور مومنات جو ہیں وہ کیا ہوں گے، جنت میں داخل ہوں گے، الحمدللہ۔ تو لہٰذا یہ بہت ہی پیاری سورہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس کے جو سورہ جو فتح ہے، اس کا جو مقام نزول اور زمانہ نزول ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فتح مدینہ میں نازل ہوئی، اور اس میں 29 آیتیں ہیں، یعنی کہ 29 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 48 یعنی کہ 48 ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق ترتیب کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 113 ہے، اور یہ سورہ صف کے بعد اور سورہ توبہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ تو واحدی جو ہیں انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ سورت مکہ اور مدینہ میں حدیبیہ کے مقام پر نازل ہوئی ہے۔ اس وقت مسلمان عمرے کے لیے جانا چاہتے تھے، اور کفار مکہ ان کے درمیان حائل ہو گئے تھے اور ان کو بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے مکہ مکرمہ جانے نہیں دے رہے تھے، اور اس وقت بہت رنج اور افسوس میں تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اس وقت یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ میری پیاری بہنوں، سورہ فتح کے جو مسائل اور مقاصد ہیں وہ یہ ہیں کہ سورہ فتح میں اس چیز کی بشارت ہے کہ حدیبیہ کی صلح کے مسلمانوں کے لیے فتح مکہ کی تمہید ہے، اور اب وہ وقت قریب ہے جب مسلمانوں کو کفار پر مکمل غلبہ حاصل ہو جائے گا، اور اس مہم سے مسلمانوں کو جنت اور فوز عظیم حاصل ہوگی۔
اور ان منافقوں کے لیے یہ اللہ کے غضب کا سبب بنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بدگمانی کر رہے تھے کہ وہ مسلمانوں کو لے کر موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ پھر مسلمانوں کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عظیم الشان رسول آیا ہے، مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس کی تعظیم و توقیر کریں اور تمام مہمات میں اس کے ساتھ تعاون کریں، اور جو لوگ اس رسول کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ جو منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرے کے اس سفر میں نہیں گئے تھے، ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ اب یہ مختلف ہیلے بہانے کر کے آپ کے پاس مغفرت کی درخواست لے کر آئیں گے۔ آپ انہیں بتا دیں کہ ان کا معاملہ اب اللہ کے سپرد ہے، اور ان منافقوں کا حال یہ ہے کہ کسی غزوہ کے متعلق اگر انہیں یہ یقین ہو کہ اس میں کوئی لقمہ تران کے ہاتھ آنے والا ہے تو ان کی پوری خواہش ہوتی ہے کہ یہ اس غزوے میں شریک ہوں، اور جب ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس غزوے میں کسی طاقتور دشمن سے مقابلہ ہونے والا ہے تو یہ اس میں شرکت سے پہلو تہی کرتے ہیں اور جان چراتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اس سورہ مبارکہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر اس موقع پر کفار مسلمانوں سے جنگ کرتے تو منہ کی کھاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کی تصدیق اور اس کی تعبیر میں تخیر کی حکمت بتائی گئی ہے۔ تمام ادیان پر اسلام کا غلبہ یقینی ہے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحاب کی تورات میں تصویر اور حق کے تدریجی غلبے کی انجیل میں مثال جو تھی وہ جو بیان کی گئی تھی وہ بھی اس میں بیان کی گئی ہے۔ آئیے اب ہم اس سورہ مبارکہ کی تفسیر کو دیکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اب دیکھیے جو ذی-القعدہ سن 6 ہجری ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کرنے کے ارادے سے مدینے سے مکہ کو چلے، لیکن راہ میں مشرکین مکہ نے روک دیا اور مسجد الحرام کی زیارت سے منع کر دیا۔ تو پھر وہ لوگ صلح کی طرف جھکے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات پر کہ اگلے سال عمرہ ادا کریں گے ان سے صلح کر لی، یعنی کہ جسے صحابہ کی ایک بڑی جماعت پسند نہیں کرتی تھی، جس میں خاص قابل ذکر ہستی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ نے وہیں اپنی قربانیاں کی اور لوٹ گئے، جس کا پورا واقعہ یعنی کہ جو سورہ مبارکہ ہے اسی کی تفسیر میں آ رہا ہے۔ انشاءاللہ پاس لوٹتے ہوئے راہ میں یہ مبارک صورت جو ہے یہ نازل ہوئی جس میں اس واقعے کا ذکر ہے، اور اس صلح کو باعتبار نتیجہ فتح کہا گیا ہے۔ ابن مسعود جو ہیں وہ ان سے روایت ہے، اور بھی دیگر صحابہ کرام روایت فرماتے ہیں کہ تم تو فتح مکہ کو کہتے ہو لیکن ہم صلح حدیبیہ کو فتح جانتے ہیں۔ حضرت جابر نے بھی یہی روایت کیا ہے، صحیح بخاری میں بھی یہی ہے۔ حضرت برہ فرماتے ہیں کہ تم فتح مکہ کو فتح شمار کرتے ہو، ہم بیعت الرضوان کے واقع حدیبیہ کو فتح گنتے ہیں۔ ہم 1400 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس موقع پر تھے۔ حدیبیہ نامی ایک کنواں تھا، ہم نے اس میں پانی اپنی ضرورت کے مطابق لینا شروع کیا تو تھوڑی دیر میں پانی بالکل ختم ہو گیا، ایک قطرہ بھی نہ بچا۔ آخر پانی نہ ہونے کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں پہنچی تو آپ اس کنویں کے پاس آئے، اس کے کنارے بیٹھ گئے اور پانی کا برتن منگوا کر وضو کیا، جس میں کلی بھی کی، پھر کچھ دعا کی اور وہ پانی اس کنویں میں ڈلوا دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب ہم نے دیکھا کہ تو وہ پانی جو وہ کنواں تھا وہ پانی سے لبالب بھرا ہوا تھا، سبحان اللہ۔ تو ہم نے پیا، جانوروں نے بھی پیا، اپنی حاجتیں پوری کی، سارے برتن بھر لیے، سبحان اللہ۔ تو مسند احمد میں حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، 3 مرتبہ میں نے آپ سے کچھ پوچھا، آپ نے کوئی جواب نہ دیا، تو اب تو مجھے سخت ندامت ہوئی، یعنی کہ شرمندگی ہوئی اس امر پر کہ افسوس میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ آپ جب جواب دینا نہیں چاہتے تھے اور میں خواہ مخواہ یعنی کہ آپ سے ایک سوال کرتا رہا تو پھر مجھے ڈر لگنے لگا کہ میری اس بے ادبی پر میرے بارے میں کوئی وحی آسمان سے نازل نہ ہو۔ کتنا صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے، آج ہم اتنی بے باکانہ گفتگو کرتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، ہمیں خوف ہی نہیں آتا اللہ پاک کہ ہم کس کی شان میں باتیں کر رہے ہیں، تبصرے کر رہے ہیں، تذکرے کر رہے ہیں، نہ ہمارا وہ علم ہے نہ ہمارا وہ عمل ہے، خام خواہ کی بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا میں نے اپنی سواری کو تیز کیا اور آگے نکل گیا، تھوڑی دیر گزری تھی کہ میں نے سنا کوئی منادی میری نام کی ندا کر رہا ہے، یعنی کہ مجھے کوئی آوازیں لگا رہا ہے، تو میں نے جواب دیا تو اس نے کہا چلو تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اب تو میرے ہوش گم ہو گئے کہ ضرور کوئی وحی نازل ہوئی ہوگی اور میں ہلاک ہوا، جلدی جلدی حاضر ہوا نبی کریم کی بارگاہ میں۔ تو آپ نے فرمایا
گزشتہ شب مجھ پر ایک صورت اتری ہے جو مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ نے یہی سورہ فتح کی پہلی آیت مبارکہ انا فتحنا لک فتحا مبینہ کو تلاوت فرمایا۔ میری پیاری بہنوں، یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں، ترمذی میں اور نسائی میں بھی رقم کی گئی ہے۔ جیسے انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حدیبیہ سے لوٹتے ہوئے آیت لیغفرک لک اللہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ مجھ پر ایک آیت اتاری گئی جو مجھے روئے زمین سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آپ کو مبارکباد دینے لگے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہوئی آپ کے لیے، ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اس بار پھر یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 5 نازل ہوئی، لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا، یہ بخاری اور مسلم شریف میں حدیث مبارکہ آتی ہے، میں نے اس کو آپ کو انٹروڈکشن میں بھی بتایا ہے۔ حضرت مجمع بن حارثہ انصاری جو قاری قرآن تھے، فرماتے ہیں حدیبیہ سے ہم واپس آ رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ لوگ اونٹوں کو بھگائے لیے جا رہے ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے؟ معلوم ہوا کہ حضور پر کوئی وحی نازل ہوئی ہے۔ تو ہم لوگ بھی اپنے اونٹوں کو دوڑاتے ہوئے سب کے ساتھ پہنچے۔ آپ اس وقت قرا غمیم میں تھے۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے یہ صورت تلاوت کر کے سنائی تھی۔ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، کیا یہ فتح ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہ فتح ہے۔ خیبر کی تقسیم صرف انہی پر کی گئی جو حدیبیہ میں موجود تھے۔ 18 حصے بنائے گئے ہیں۔ کل لشکر 1500 کا تھا، جس میں 300 گھوڑے سوار تھے۔ پس سوار کو دوہرا حصہ ملا اور پیدل کو کہرا۔ یہ ابو داؤد میں اور دیگر کتب احادیث میں یہ حدیث مبارکہ رقم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حدیبیہ سے آتے ہوئے ایک جگہ رات گزارنے کے لیے ہم اتر کر سو گئے، تو ایسے سوئے کہ سورج نکلنے کے بعد جاگے، دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوئے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا آپ کو جگانا چاہیے، آپ خود جاگ گئے، فرمانے لگے جو کچھ کرتے تھے کرو، اور اسی طرح کرے جو سو جائے یا بھول جائے۔ یعنی کہ جیسے آپ نمازیں پڑھتے ہو فجر کے ٹائم اٹھ کر، آج فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے، تو جیسے آپ پڑھتے تھے نمازیں اٹھ کر جس طریقے سے، اس طریقے سے ہی نمازیں ادا کرو۔ اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ کبھی ایسا ہو کہ فجر کی نماز کے ٹائم سوتے رہ جائیں، الارم لگایا تھا پھر بھی نہیں اٹھ سکے، یعنی کہ تمام جو جاگنے کے لیے انسان اسباب لگاتا ہے، کرتا ہے، استعمال کرتا ہے اسباب، تو اگر وہ اس کے باوجود بھی نیند کا اتنا غلبہ تھا کہ نہیں اٹھ سکا، تو اس وقت پھر جب آنکھ کھل جائے تو فوراً وضو کر کے فجر کی نماز ادا کر لے، یہ حکم ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو تم پہلے کرتے تھے وہی کچھ کرو، اور اسی طرح کر کے پھر سو جاؤ، کرے جو سو جائے یا بھول جائے، یعنی کہ جب کوئی سویا رہ جائے یا بھول جائے، نماز فجر کا پتہ ہی نہیں چلا تو پھر، لیکن عادت بنا لینا جان بوجھ کے، یہ راتوں کو جاگ رہے ہیں اور صبح غافل سو گئے ہیں اور کہتے ہیں کوئی نہیں اٹھ کے پڑھ لیں گے نماز، تو اس حدیث مبارکہ کا مطلب غلط لینا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اسی سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کہیں گم ہو گئی، ہم ڈھونڈنے لگے تو دیکھا کہ ایک درخت میں نکیل اٹک گئی ہے اور وہ رکی کھڑی ہے۔ اسے کھول کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، آپ سوار ہوئے اور آپ نے کوچ کیا، وہاں سے کوچ کیا، اور ناگہاں راستے میں ہی آپ پر وحی آنے لگی۔ تو وحی کے وقت آپ پر بہت دشواری ہوتی تھی۔ جب وحی ہٹ گئی تو آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ پر سورہ انا فتحنا فتحا مبینہ اتری ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد، ترمذی، مسند وغیرہ میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوافل تہجد وغیرہ میں اس قدر وقت لگاتے کہ پیروں پر ورم چڑھ جاتا، تو آپ سے کہا گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف نہیں فرما دیے؟ آپ نے جواب دیا کیا پھر میں اللہ کا شکر گزار غلام نہ بنوں؟ جو آیت نمبر 2 ہے، اس میں دیکھیے، تو بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ جو پوچھنے والی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا یعنی کہ لمبا قیام فرماتے تھے، اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران جیسی بڑی بڑی سورہ مکمل جو ہے نا ایک ایک رکعت میں آپ تلاوت فرماتے تھے، اور پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے، پاؤں سویل ہو جاتے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی یا رسول اللہ، کیا اللہ پاک نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ نہیں معاف فرما دیے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اللہ پاک کا شکر گزار غلام نہ بنوں؟ اب دیکھیے کہ فرمایا کہ پس مبین سے مراد کھلی صریح صاف ظاہر ہے، اور فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے، جس کی وجہ سے بڑی خیر و برکت حاصل ہوئی، لوگوں میں امن و امان ہوا، مومن کافروں میں بول چال شروع ہو گئی، علم اور ایمان کے پھیلانے کا موقع ملا، آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کی معافی پر آپ کا خاصہ ہے جس میں کوئی آپ کا شریک نہیں۔ ہاں، بعض اعمال کے ثواب میں یہ الفاظ اوروں کے لیے بھی آئے ہیں
اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی شرافت اور عظمت ہے۔ آپ اپنے تمام کاموں میں بھلائی، استقامت اور فرمانبرداری الہی پر مستقیم تھے، ایسے کہ اولین و آخرین میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا کہ آپ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ اکمل انسان اور دنیا آخرت میں کم اولاد آدم کے سردار اور رہبر تھے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کے فرمان بردار اور سب سے زیادہ اللہ کے حکام کا لحاظ کرنے والے تھے، اسی لیے جب آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر بیٹھ گئی تو آپ نے فرمایا اسے ہاتھیوں کے روکنے والے نے روک لیا ہے، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ ہاتھیوں کے روکنے والے کون؟ جب یعنی کہ سورہ فیل کا واقعہ یاد کیجئے نا، جب جو تھا ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کے خانہ کعبہ کو شہید کرنے کے لیے آیا تھا، تو اس کی مثال دی، اس کو ہاتھیوں کے روکنے والے نے روک لیا ہے، یعنی کہ یہ اونٹنی اللہ پاک کے حکم سے بیٹھی ہے، جس نے ہاتھیوں کو وہاں آگے بڑھنے نہیں دیا تھا جب وہ خانہ کعبہ کو شہید کرنے کے لیے ابرہہ اپنی فوج کو لے کر ہاتھیوں پہ آیا تھا۔ سورہ فیل کا واقعہ یاد کیجئے، تو وہی بات اللہ نبی کی کا اشارہ اسی طرف تھا کہ اس لیے کہ جب آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر بیٹھ گئی تو آپ نے فرمایا کہ اسے ہاتھیوں کے روکنے والے نے روک لیا ہے، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آج یہ کفار مجھ سے جو مانگیں گے میں دوں گا، بشرط یہ کہ اللہ کی حرمت کی حد تک نہ ہو۔ پس جب آپ نے اللہ کی مان لی اور رسولوں کو قبول کر لیا تو اللہ نے فتح صورت اتار دی اور دنیا اور آخرت میں اپنی نعمتیں آپ پر پوری کی اور شرع عظیم اور دین قدیم کی طرف آپ کی رہبری کی، اور آپ کے خشوع و خضوع کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند و بالا کیا۔ آپ کی تواضع، فروتنی، عاجزی اور انکساری کے بدلے آپ کو یعنی کہ اللہ پاک نے عزت و جاہ و مرتبہ منصب عطا فرمایا، آپ کے دشمن پر آپ کو غلبہ دیا۔ چنانچہ خود آپ کا فرمان ہے کہ بندہ درگزر کرنے سے عزت میں بڑھ جاتا ہے اور عاجزی اور انکساری کرنے سے بلندی اور عالی رتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کا قول ہے کہ تو نے کسی کو جس نے تیرے بارے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہو ایسی سزا نہیں دی کہ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے۔ فرمایا نا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما، تاکہ خدا تمہارے اگلے پچھلے گناہ بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے اور تمہیں سیدھا رستہ دکھائے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 3، وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ آیت نمبر 3 اور 4 کا ترجمہ دیکھیے، اور اللہ آپ کو نہایت باعزت مدد و نصرت سے نوازے، وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں تسکین نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان پر مزید ایمان کا اضافہ ہو، یعنی علم الیقین اور عین الیقین میں بدل جائے، اور آسمانوں اور زمین کے سارے لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک ایسا ہی ہے۔ آپ دیکھیے اس جو آیات ہے ان میں اللہ پاک نے مومنین کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اطمینان اور رحمت کا ذکر فرمایا ہے۔ یہاں پہ سکینہ کا جو معنی ہوتا ہے اطمینان، رحمت اور وقار۔ فرمان ہے کہ حدیبیہ والے دن یعنی کہ جن با ایمان صحابہ نے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی، کیونکہ آئے تو عمرہ کرنے کے لیے تھے، اب دیکھو اونٹوں پر سوار تھے، پیدل تھے، عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، حالت احرام میں تھے، لیکن جب مکہ پہنچے تو روک لیا گیا حدیبیہ کے مقام پر۔ پھر ایسی کیا کیفیت تھی؟ لیکن جنہوں نے بلا چون چرا کیے نبی کی وسلم کے احکام کو مان لیا، ان کی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو مطمئن کر دیا اور ان کے ایمان اور بڑھ گئے۔ اس سے حضرت امام بخاری وغیرہ ائمہ کرام نے اس کی استدلال کیا ہے، دلیل لی ہے کہ دلوں میں ایمان بڑھتا ہے اور اسی طرح گھٹتا بھی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کے لشکروں کی کمی نہیں، وہ اگر چاہتا تو خود ہی کفار کو ہلاک کر دیتا، ایک فرشتے کو بھیج دیتا تو وہ ان سب کو برباد اور بے نشان کر دینے کے لیے بس تھا، لیکن اس نے اپنی حکمت بالغہ سے ایمانداروں کو جہاد کا حکم دیا، جس میں اس کی حجت بھی پوری ہو جائے اور دلیل بھی سامنے آ جائے۔ اس کا کوئی کام بھی علم و حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس میں میری پیاری بہنوں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ ایمانداروں کو اپنی بہترین نعمتیں اس بہانے عطا فرمائے۔ تو یعنی کہ اب دیکھیے کہ یہ جب انسان کسی بھی چیز میں صبر کرتا ہے کہ جس کے وہ پانے کی بہت زیادہ اس کو خواہش ہو، اس کے لیے اس نے سفر کیا ہو، مشقت اٹھائی ہو اور اپنا جسم تھکایا ہو، اپنی مال لگایا ہو، تو پھر وہ اس جگہ پر اس مقام پر پہنچ کر روک لیا گیا ہو، اس پر بھی جو صبر ہے، اس صبر کا جو اجر ہے وہ کتنا عظیم ہوتا ہے، اگرچہ صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔
اپنے غصے پہ اپنے جذبات پر قابو پانا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اصل میں مقام میں صبر اور وہی ہوتا ہے جس میں انسان ایسے وقت میں آ کر صبر کرے اور تحمل کا مظاہرہ کرے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس میں کیا ہوگا، جب آپ انسان کسی بھی ایسی مشکل وقت میں صبر کر لیتا ہے تو وہ صبر کی جو لذت اور جو سکینت ملتی ہے وہ کبھی محسوس کیجیے گا کہ کبھی ایسی کوئی چیز، ایسا کوئی کام جو بالکل عین مکمل ہونے یعنی کہ ہونے پہ تھا اور وہ کام یعنی کہ ادھورا رہ گیا، مکمل نہ ہو سکا، تو اس وقت پھر جو کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت پر قابو پا لینا وہ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کیفیت پر قابو پانے کے بعد جو ایک سکینت اور ایک سکون حاصل ہوتا ہے نا، وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ پھر جو اجر اللہ پاک کی بارگاہ میں اجر ملتا ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر صحابہ کرام نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی اور پوچھا کہ حضور ہمارے لیے کیا ہے، تو اللہ نے یہ آیا اتاری کہ مومن مرد اور عورتیں جو ہیں وہ کیا جنت میں جائیں گی۔ آیت نمبر 5، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا۔ یہ سب نعمتیں اس لیے جمع کی ہیں تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بہشتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور مزید یہ کہ وہ ان کی لغزشوں کو بھی ان سے دور کر دے جیسے اس نے ان کی خطائیں معاف کی ہیں، اور یہ اللہ کے نزدیک مومنوں کے لیے بہت بڑی جو ہے وہ کیا ہے، کامیابی ہے۔ جب صحابہ کرام پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمارے لیے کیا ہے، تو یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی کہ مومن مرد اور عورت جنتوں میں جائیں گے جہاں چپے چپے پر نہریں جاری ہیں، جہاں وہ عبدالآباد تک رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، کوئی موت نہیں آئے گی، کوئی نعمت چھینی نہیں جائے گی، کسی قسم کا یعنی کہ ہر طرح کا دل سے جو کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، ہرس ہے، ہوس ہے، دنیا کی محبت ہے، ہر چیز جو ہے وہ نکال دی جائے گی، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں، ٹینشنیں، سوچیں، فکریں، خوف، ہر طرح کی ہر چیز اللہ پاک کو دور فرما دے گا، اور ایسی ابدی نعمتیں عطا فرمائے گا کہ جو کبھی چھن نہیں جائیں گی، اور وہ جو چیزیں ہوں گی اس کی آپ کی ذاتی ملکیت ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہ چیز شوہر کی ہے تو بس اس میں آپ کو اتنا حصہ ہے، یہ چیز بیٹے کی ہے تو اس میں آپ کا اتنا حصہ ہے، زندگیاں لگا دیں تو کچھ بھی ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو وہاں پر کیا ہوگا کہ آپ کے جو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دینی ہیں ایمان والی عورتوں کو، ایمان والے مردوں کو، وہ ابدالآباد تک رہیں گی، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ اور ان کی برائیاں دور اور دفع کر دے، اور ان کی ان برائیوں کو سزا نہ دے بلکہ معاف فرما دے، درگزر کر دے، بخش دے، پردہ ڈال دے، رحم کرے اور ان کی قدردانی کرے۔ دراصل یہی اصل کامیابی ہے۔ ہم کامیابیاں کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جو چیز سمجھتے ہیں، ہمارے سامنے جو ایک ٹارگٹ ہوتا ہے تو ہم اس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس ہمیں یہ یہاں تک یہ کام کرنا ہے، یہ ہمارا بس ہو جائے نا، ہم اس کے لیے زندگی لگاتے ہیں، اس کے لیے دوڑ لیتے ہیں۔ ایک یعنی کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کو ہم متعین کر لیتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز حاصل کرنی ہے، اس حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ تگ و دو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اپنی زندگی لگاتے ہیں، مال لگاتے ہیں، ہر چیز لگاتے ہیں، تمام طرح کی ایفرٹ کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ نہیں، اصل جو حقیقی کامیابی کیا ہے، اللہ پاک کی رضا ہے، اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، اس کی قدردانی کرنا ہے، اور یہی اللہ پاک فرماتا ہے کامیابی ہے۔ فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ سورہ آل عمران کی 185 آیت میں آتا ہے، یعنی جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں پہنچا دیا گیا وہ مراد کو پہنچ گیا۔ اصل میں فوز وہ ہے، یعنی کہ کامیابی وہ ہے۔ پھر ایک اور وجہ اور غائط بیان کی جاتی ہے کہ اس لیے کہ بھی نفاق اور شرک کرنے والے مرد اور عورت جو اللہ تعالیٰ کے حکام میں بدزنی کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے یہ سورہ مبارکہ جو اس کی جو آیت نمبر 6 ہے، اس میں بیان ہو رہا ہے، فرمایا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ظَانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا اور اس لیے کہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے ساتھ بری بدگمانیاں رکھتے ہیں، انہی پر بری گردش مقرر ہے، اور ان پر اللہ نے غضب فرمایا اور ان پر لعنت فرمائی، اور ان کے لیے دوزخ تیار ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، یعنی جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں پہنچا دیا گیا وہی مراد کو پہنچ گیا۔ اب یہ دیکھو یہاں پہ وہی بیان کی جا رہی ہے کہ
کہ جو یہ سب کچھ کیوں ہے مومنین کے لیے، تاکہ جو نفاق ہے، منافق ہیں، جو لوگ شرک کرنے والے ہیں، وہ جو مرد و عورت ہیں، تو جو اللہ تعالیٰ کے حکام میں بدظنی کرتے ہیں، بدگمان ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا صحیح ہے، کیا کیسے کریں، بہت مشکل ہے، ایسے نہیں کر سکتے، ایسے اور ویسے چوں اور چراں، اللہ تعالیٰ کے حکامات سن کر ہیلے بہانے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ میں نے جنت و دوزخ بنائی ہی اس لیے تاکہ واضح ہو جائے کہ کامیاب دنیا میں کون ہے اور کون جو ہے وہ مردود ہے، راندہ ہوا ہے، رد ہے، اور اصحاب رسول کے ساتھ برے خیال رکھتے ہیں، یہی ہیں، یہ ہیں ہی کتنے، آج نہیں تو کل ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ تو اس جنگ میں جو بچ گئے تو اور کسی لڑائی میں تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دراصل اس برائی کا دائرہ انہی پر ہے، ان پر اللہ کا غضب ہے، یہ رحمت الہی سے دور ہیں، ان کی جگہ جہنم ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ دوبارہ اپنی قوت، قدرت، اپنے اور اپنے بندوں کے دشمنوں سے انتقام لینے کی طاقت کو ظاہر فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کے لشکر سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ تعالی عزیز اور حکیم ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہماری آج 6 آیتیں مکمل ہوئی ہیں، انشاءاللہ کل ہم آیت نمبر 7 سے شروع کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان آیات بینات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچا پکا مومن و مسلمان بنائے، منافقوں کی شر سے اور منافقوں کی روش سے اللہ پاک ہمیں محفوظ و مامون فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔